میں ہوں ندیم اقبال زاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد نوشاد علی۔ آج ہم بات کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ سی جے کا انتخاب کرنے جا رہی ہے۔ آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے اور 3 نام انہوں نے بھیجنے ہیں وزیر اعظم کو، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی نوشاد صاحب، 3 نام جو ہیں وہ ٹاپ 3 ابھی فائنل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیا ہوا ہے وہ بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے لیے تو یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے، پورے ملک کے لیے، لاہور کے لیے جو سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ اسموگ ہے، اور گلے کی خراش جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ بیچارے جو ہے نا، وہ خاص طور پر بزرگ اور بچے جو ہیں وہ تو سانس لینے سے بھی ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ آپ کا 500 آئی ایس انڈیکس ہوتا ہے، 450 کے قریب اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں بھی سینکڑوں کے حساب سے مریض جو ہیں وہ آ رہے ہیں جن کے لنگز اور اس کے مسائل آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ بدقسمتی سے میں آپ کی بات مطلب آپ کے ٹاپک پہ میں آ رہا ہوں، صرف میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ گلے میں خراش ہو تو میں سر حکومت نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا، چھوڑیں اس کو آپ۔ لوگ جب تک بہت زیادہ شدید تکلیف میں نہیں چلے جاتے انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج کے موضوع کے اوپر، پلیز آئیے گا اس پہ۔ اچھا، اب جہاں تک معاملہ ہے جی، 3 ججز کے جو معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام رجسٹرار صاحب نے سیکرٹری قانون کو بھیج دیے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیے ہوئے ہیں جو 12 رکنی ہیں، اور جس کی 2/3 اکثریت ضروری ہے کسی بھی نام کو فائنل کرنے کے لیے۔ تو ویسے تو خیال یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کی، تو اگر متحدہ قومی موومنٹ کی جو ایک رکن ہے وہ حکومت اور پیپلز پارٹی یعنی جو اتحادی ہیں، ان کے ہی 8 ممبر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو حکومت چاہے گی جن کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنانا، وہ ان کو بنا لے گی، کیونکہ جو باقی 4 ہیں جن میں 3 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور ایک جو ہے وہ JUI فے کے ہیں، مرزا صاحب جو ہیں۔ تو جب یہ جو پارلیمانی کمیٹی کی جو 2/3 ہے وہ طے کرے گی جس نام کو وزیر اعظم صاحب کو بھیجا جائے گا، اور وہ صدر مملکت کو منظوری کے لیے وہ نام بھجوا کیسے کریں گے؟ پی ٹی تو ہے ہی نہیں بیچارے، وہ تو سائڈ میں بیٹھے۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، انہوں نے کمیٹی میں نام بھجوائے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ اب جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر گئے کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر کے لیے انہوں نے ملتوی کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی سنی اتحاد کونسل، انہوں نے ورڈ کوٹ ان کوٹ استعمال کیا جان بوجھ کر سنی اتحاد کونسل کا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے نام بھی جو ہے نا لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو وہ ان کے پاس جائیں گے، ان کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے تو چونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ جو ان میں سے کوئی جو اس ٹائم کو آگے لے جا سکے، تو اس لیے آج رات 12 بجے تک تو یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مانتی ہے یا نہیں مانتی، ہر 2 صورت کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو نام ہے وہ 12 بجے تک تو۔ اچھا نوشاد صاحب، ایک اور سوال ہے کہ جو ٹاپ 3 نیمز ہیں اس میں چوتھا نام بھی شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جسٹس امین الدین صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، نام ان کا سامنے آیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے جب جسٹس یحییٰ آفریدی یا کسی کو جس کو چیف جسٹس آف پاکستان چننے کی کوشش کی جائے وہ اس منصب کو لینے سے انکار کر دیں، تو آئندہ کا نام جو ہے نا وہ آ سکتا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیے، اس وقت حکومت کی کوشش، خواہش، چاہے وہ جتنا مرضی اس معاملے کے اوپر کہتے رہیں کہ وہ نہیں چاہتے یا وہ کسی کا نام نہیں لے رہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس منیب اختر چونکہ ان کے اوپر ٹھپا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ عمر عطا بندیال کی کورٹ کے بندے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں اور معزز جج کے بارے میں کوئی ٹیگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ حکومتی خیال ہے کہ جسٹس منیب اختر کا جو سائیڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکا ہوا ہے، جبکہ یہ 8 جو رکنی اکثریتی فیصلہ آیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے، اس میں جو رول ادا کیا گیا تھا یا جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سو الٹیمیٹلی جو قرعہ ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام نکل رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں چوتھا نام انٹر ہوگا جب ایک ان میں سے کوئی ایک جج صاحب یا جن کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہتے ہیں کمیٹی فیصلہ کرے اور وہ انکار کر دے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنیں گے، تو ہی جو ہے جسٹس امین الدین صاحب کا نام سامنے آئے گا۔ یہ جو اگلے جج ہوں گے وہ ان کا نام آئے گا، جسٹس امین الدین ہے اس وقت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس 2 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت نہیں چاہتی، اور چونکہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے، اس لیے مجھے خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس
منیب اختر کے بارے میں ابھی تک کی جو جتنی بھی گفتگو ہے اس سے یہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شاید وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن پائیں گے۔ اگر جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو دیکھیے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے جو چیز غور کرنا ہے انہوں نے وہ یہ غور کرنا ہے کہ 3 سال کی مدت ملازمت ہوگی، ویسے انہوں نے 2028 میں ریٹائر ہونا ہے، لیکن اگر وہ آج چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں تو پھر وہ 2027 میں ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ 3 سال کی مدت پوری ہوگی تو وہ پھر ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ بعد کا جو ان کا 2 سال کا ٹینیور بچتا ہے اس میں لینے کی کوشش کریں، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے، جو آپ کی سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ ہمارے ذرائع ہوتے ہیں، جو حکومت کے اندر ہمارے ذرائع ہیں، کچھ منسٹر صاحبان ہیں، کچھ اور دوست ہیں وہاں پہ، تو اب تک یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنوا لیں۔ چلیں یہ تو فیصلہ ہو جائے گا، آج اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس رخ پہ جائے گی چیز۔ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی والے دوبارہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اس دفعہ فائنل کال ہے، دمادم مسکل اندر ہوگا اسلام آباد جا کے ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر اس دفعہ دوبارہ تو علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا جائے گا۔ نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خاص طور پر اسلام آباد میں تو اب کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی انٹل انلیس کہ عدالتیں انٹروین کریں، ادروائز شاید ان کو اجازت نہیں ملے گی، اور اگر ملی بھی تو پھر وہ مویشی منڈی کی اجازت ملے گی، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈی چوک پہ جائیں گے؟ نہیں، ڈی چوک پہ اب جانا جو ہے وہ شاید ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ ویسے بھی جو امیدیں جن سے انہوں نے امیدیں لگائی تھی اکتوبر کے بعد، جو انقلاب ان کے ذہنوں میں تھا، جیسے خواجہ آصف نے کہا کہ جی اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ جی بڑا کچھ وہ آ جائے گی یہاں پر، کوئی جسے کہہ لیں کہ کچھ انقلاب آ جائے گا، جو وہ سوچ رہے تھے کہ قاضی فائز شاہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو نیا الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، الیکشن آڈٹ کرایا جائے گا، یا کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب آ رہا ہوگا، وہ ساری امیدوں پہ پانی پھر جائے گا، تو پھر شاید یہ ممکن نہیں رہے گا۔ ہاں، اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وکلا تحریک جو ہے وہ کس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ آج جو لاہور میں پروٹیسٹ ہوا ہے وہ تو خاصی جسے کہہ لیں کہ مایوسی والا معاملہ تھا، کوئی 30 بھر کے قریب جو وکلا تھے وہ صرف وہاں پر احتجاج جو انہوں نے شروع کیا کیفیٹیریا کے باہر، اپنے ہی کیفیٹیریا کے باہر، بلکہ اس کا سوشل میڈیا پر کچھ جو وکلا دوست ہیں جو ان کی ٹویٹس میں ان کا مذاق ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کرنے گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، انہوں نے بڑا ان کو جھاڑا ہے، اس دفعہ جھاڑ کام دکھا جائے۔ نہیں، جھاڑ تو اس صورت میں کام دکھائے گی نا جب ان کے لیے کوئی ایسا راستہ ان کے سامنے ان کو نظر آ رہا ہوگا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ وہ جو سہولت کاری تھی وہ اب آہستہ آہستہ کر کے ختم کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سہولت کاری کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کا جو کیوس ملک میں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو وہ بانی تحریک انصاف جنہوں نے یہ کہا، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ جی اگر میری بات مانیں گے تو میں جیل سے باہر آ سکوں گا، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ اگر ایس سی او کانفرنس کے موقع پہ ڈی چوک پہ آ جاتے اور حکومت کو بلیک میل کرتے تو تب ہی میں باہر آ سکتا تھا۔ تو وہ والا جو معاملہ ہے نا، وہ اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کی تیاری کی گئی ہے۔ آپ کی جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے بھی، حکومت بھی اب ان چیزوں کے لیے تیار ہے۔ اور جہاں تک آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں تو بھائی میرے، وہ باقاعدہ اب یہ چیز انشور کر کے انہوں نے اس دفعہ بھجوایا تھا جب یہ غائب ہوئے تھے کہ آئندہ وہ صرف زبانی کلامی گفتگو کریں گے، وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، یا وہ کوئی عملی طور پر اس طرح کا کوئی کام کرنے کا کیسے نہیں اٹھائیں گے؟ مجھے بتائیں، پچھلی دفعہ سرکاری وسائل کا استعمال ہوا کے پی کے کا، اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا، ان کے دار کھل گئے ہیں، وہ کریں گے اس دفعہ بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر؟ نہیں، دیکھیے آپ کی خواہش اور کوشش ہے نا وہ شاید ابھی پوری نہیں ہوگی کہ آپ سی ایم جو ہے کے پی کے کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ سی ایم کے پی کے کو رکھنے کے بھی بہت سارے مقاصد ہیں، اور ان کے رہنے کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹون ڈاؤن بھی ہوتی ہیں، کنٹرول بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج بھی کر لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ڈی چوک میں آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی جو اسلام آباد کا حصار تھا وہ کارکنوں نے توڑا تو وہ بھاگ کے ڈی چوک کو ہاتھ لگایا، اور پھر اس کے بعد وہ کے پی کے ہاؤس جا کے تو غائب ہو گئے۔ تو جو کارکن تھے وہ پیچھے سوچتے رہ گئے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے پہنچنا کہاں ہے، ہمارے آگے لیڈر کون ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ مینیج کیا جاتا ہے، ورنہ تو وہ گھر سے جب وہ باتیں اگر آپ ان کی سنیں تو وہ تو ڈی چوک کا جو دھرنا ہے وہ دینے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے لوگوں کو بھی اور وہاں کے لوگوں کے پاس جو ان کے بستے جو بیگز ان کے پاس تھے وہ وہاں پر رہنے کے لیے آئے تھے، اور اسلحہ بھی برآمد ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہوا۔ باقی تو مشینری کا آپ نے نام خود لے دیا ہے، وہ مشینری ویسے اب اسلام آباد، میرا خیال ہے اسلام آباد کی تحویل میں ہے، ابھی وہ واپس نہیں کی گئی ہے۔ بہت شکریہ جی۔